السلام علیکم، میں افسر میسوری۔ ناظرین اکرام، آج بروز اتوار 17 نومبر کو میسور شہر کے السفیان انٹرنیشنل ٹورز کی جانب سے راجیو نگر پر مسجد نمرا کے قریب سے رات کے 2 بجے ایک قافلہ عمرہ کے لیے دعاؤں کے ساتھ روانہ ہوا۔ اللہ رب العزت ان سب کے عمرہ جانے کو قبول عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير ويا كريم المعروف ويا قديم الإحسان أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم ويا ذا القوة المتين ويا رب العالمين ويا رب العالمين ويا رب العالمين ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض ويا رب العالمين ويا رب العالمين ويا رب العالمين یا اللہ آپ کی شان بہت بڑی ہے، یا اللہ آپ قدرتوں کے مالک ہیں، یا اللہ ساری کائنات آپ کا ذرہ ذرہ آپ ہی کے قبض قدرت میں ہے، آپ جو چاہیں جیسے چاہیں اے اللہ ویسے ہی پوری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ یا اللہ آپ کی شان بہت بڑی ہے، بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے۔ اے اللہ آپ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور آپ بہت ہی زیادہ معاف کر کے خوش ہونے والے ہیں۔ مالک ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ساری امت مسلمہ کو معاف فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب تک بھی زندہ رہیں اسلام پر دین پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ جب یہاں سے جانے کا وقت آئے ایمان پر خاتمہ فرما، بری موت سے سب کی حفاظت فرما، بغیر توبہ کے مرنے سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی موت سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں امن و امان عطا فرما، یا اللہ اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما، یا اللہ اسلام دشمن طاقتوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا اللہ ان تمام کوششوں کو ناکام فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ آپ کی محبت نصیب فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ قبل اول اے اللہ
اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے لیے جتنی اے اللہ شہادتیں دی جا رہی ہیں مالک ان ساری شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان معصوموں کی شہادت کے بدلے ساری دنیا میں اللہ امن و امان عطا فرما، ساری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما، ہمارے اندر اے اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما، دین کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے اندر ایمان کا جذبہ عطا فرما، ایمان کی مضبوطی نصیب فرما، یا اللہ ارتداد کا ماحول چل رہا ہے مالک، ہمارے آئے دن بچے بچیاں اے اللہ دنیا کے دھوکے میں پڑ کر کفر کی گود میں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں مالک، ہر ایک کہ اللہ کفر سے اللہ بیزارگی نصیب فرما، یا اللہ ہر ایک کا اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، ایمان کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا کے دھوکے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، یا اللہ خصوصاً اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک ایک ایک مسلمان کی ایمان کی حفاظت فرما، یہاں کے مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اے اللہ اس رات کے اس مقبولیت کے وقت میں جہاں اتنا بڑا مجمع اس سے بھیک مانگ رہا ہے، یا اللہ تیری محبت تیرے گھر کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ اس قافلے کے اے اللہ روانہ ہونے کو قبول فرما، یا اللہ تیرے گھر کی محبت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اقدس کی محبت میں اے اللہ یہ حضرات عمرہ تشریف لے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے عمرہ جانے کو قبول فرما، یا اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، یا اللہ قدم قدم پر ان کی مدد فرما، نصرت فرما، آپ کی محبت میں سفر نصیب فرما، ریاکاری سے دکھلاوے سے حفاظت فرما، آپسی رنجشوں سے حفاظت فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ایک دوسرے کی صلہ رحمی ہمدردی عطا فرما، یا اللہ سفر کامیاب نصیب فرما، یا اللہ ان تمام کا تیرے گھر پہنچنا قبول فرما، یا اللہ جب ان کی نگاہ اے اللہ تیرے پیارے گھر پر پڑھیں اے اللہ یہ جس کے لیے جیسی دعا مانگے اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے عمرے کے طواف کو قبول فرما، ان کے سعی کو قبول فرما، ان کے آب زمزم کے پینے کو قبول فرما، اے اللہ ان کو حتیم نصیب فرما، ان کو حجر اسود نصیب فرما، یا اللہ وہاں کے سجدوں کو قبول فرما، اے اللہ پوری محبت کے ساتھ اے اللہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی غیبتوں سے حفاظت فرما، یا اللہ جس نیت کے ساتھ اے اللہ جس پاکیزہ طریقے سے محنتیں اٹھا کر اے اللہ یہ تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں اے اللہ اس کی بات کی زندگی نے پاکیزہ بنا دے، ان کے دلوں کو پاکیزہ بنا دے اے اللہ زندگی کے تبدیل کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس نیکی کو تادم حیات آخری تک باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے اے اللہ ان حضرات کے پہنچنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، یا اللہ وہاں کی زیارتوں کو قبول فرما، یا اللہ وہاں کی ایک قدم پر ان کے ثواب نصیب فرما، اے اللہ نمازیں پوری خلوص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ سب اے اللہ تیری ہی نعمت ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی کرم ہے، جب تو ہمیں بلا ہی رہا ہے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ وہاں کے سجدوں کو قبول فرما، اے اللہ مسجد نبوی کی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ وہاں کے اے اللہ تیرے پیارے شہر میں اے اللہ جہاں جہاں بھی جائیں اے اللہ قدم قدم پر مدد فرما، نصرت فرما، یا اللہ یہاں جتنے حاضر ہیں سب کو تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، روز اقدس کی زیارت نصیب فرما، مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ جسے چاہے جب چاہے جیسا چاہے آن کی آن میں بلا
بلا لیتا ہے. یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما, سب کے وہاں پہنچنے کو قبول فرما. یا اللہ جس مخلص بن کر اے اللہ جو اس کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ اس ٹراول کے پیچھے جہاں یہ حضرات محنتیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما, ان کے کاوشوں کو قبول فرما. اے اللہ ٹور اپنے نام سے نہیں بلکہ اللہ بلا لے کر جانے والے اخلاص کی بنیاد پر اے اللہ چلتا ہے. ان کے اخلاص میں اور ترقی عطا فرما, ان کی محنتوں کو قبول فرما, ان کی مدد فرما, نصرت فرما. یا اللہ سب حاجی اے اللہ سب کی اللہ مدد فرما. اے اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی, چھوٹی بڑی نئی پرانی سب بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا, اے اللہ تیرے محتاج بن کر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی کے سامنے رسوا نہ فرما, کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما, دنیا اور آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرما. یا اللہ جہاں بار بار اس شہر سے تیرے گھر کو اے اللہ بہت ہی اے اللہ الگ الگ قافلوں سے جا رہے ہیں اے اللہ سب کے جانے کو قبول فرما. اے اللہ ان جانے کی برکت سے اس شہر میں امن نصیب فرما. اے اللہ سکون عطا فرما. اے اللہ راحت نصیب فرما. اے اللہ سب کو محبت مودت اور محبت بانٹنے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں جتنے حاضر ہیں سب کی دلوں کی حالتیں تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ سب کے جائز مرادوں میں مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما. سب کی اے اللہ تکلیفوں کو دور فرما, سب کی بیماریوں کو دور فرما, سب کی مجبوریوں کو دور فرما, سب کی قرض داریوں کو دور فرما. اے اللہ سب پر ہم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا, درگزر کا, تیری مہربانی کا معاملہ فرما. یا اللہ یہ تیرے پاکیزہ سفر کی شروعات ہے. اے اللہ جیسے یہاں سے پوری اے اللہ ایمانداری امانت داری کے ساتھ یہ نکل رہے ہیں اے اللہ بعافیت بسلامت اے اللہ پورے اے اللہ کامیاب سفر کے بعد ان کے گھر تک یہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اے اللہ سب کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ سب کی مدد فرما, نصرت فرما. یا اللہ سب کو تیری بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ سب پر ہم کا, کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ عفو کا معاملہ فرما. مالک ہم کیا مانگ سکتے ہیں, تو ہی بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے. ہمیں ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ اس دعا کلمات کو اپنے فضل و کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ مہینہ 7 اکتوبر کو السفیان انٹرنیشنل ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے سے عمرے کا سفر رہا. ماشاءاللہ ہمارے جو رہنما رہبر تھے وہ مولانا سید خالد احمد صاحب تھے, جو ہم عمرے کے سفر کے لیے رہنمائی فرمائی, رہبری فرمائی. مولانا نے قدم قدم پر ہماری مدد فرمائی, نصرت فرمائی, رہنمائی فرمائی. الحمدللہ ہمارا قافلہ نمرا مسجد سے بنگلور ایئرپورٹ تک اطمینان سے پہنچا, اور ایئرپورٹ کی جو بھی کارروائی ہوئی مولانا کے ساتھ اطمینان بخش ہوا. اور وہاں سے ہم جدہ ایئرپورٹ پہنچے, اور ایئرپورٹ میں بھی وہاں بھی مولانا قدم قدم پر ہماری رہنمائی اور رہبری فرمائی. مولانا کے تجربہ کار ہیں, ان کی خدمات بھی کئی سالوں سے چل رہی ہے. ماشاءاللہ شہر میسور میں السفیان انٹرنیشنل ٹور اور ٹریولز یہ بہت خدمت کر رہا ہے.
ہر اعتبار سے اور تجربہ کار بھی ہیں مولانا، اور ہم مکہ مکرمہ میں پہنچ کر وہاں کی ہوٹلز، وہاں کے روم اور کھانے پینے کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے اور زیارت کے اعتبار سے ماشاءاللہ مولانا نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائی، اور مولانا نے ہم کو ساتھ میں لے کر عمرے کے تمام تر ارکان کو اچھی طرح بخوبی ساتھ نبھائے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مولانا نے شہر میسور میں مثال بن کر مثالی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے رہنمائی فرما رہے ہیں، عمرے کے ارکان کو بتلاتے ہیں، طریقہ بتلاتے ہیں، اس کے بعد زیارتوں پر بھی لے کر چلتے ہیں ماشاءاللہ، وہاں بھی قدم قدم پر رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ امجد الاسلام کے نام سے ہوٹل رہی ہماری، بہترین ہوٹل، اور بسس کا بھی بہترین نظام رہا ماشاءاللہ، قدم قدم پر وہاں بھی زیارتیں ہوئی، طائف لے کر گئے، اور وہاں پر جو ہمارے مقدس مقامات تھے، جو تاریخی مقامات تھے، وہاں پر بھی مولانا نے ساتھ میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ جس طرح سے یہاں پر آسانی سے ہمارا سفر ہوا، آنے تک بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف ہم کو نہیں ہوئی ماشاءاللہ۔ میں السفیان کی جانب سے سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور دوسرے بھی، کیونکہ وہ مقدس شہر ہیں مکہ اور مدینہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اطمینان بخش سفر رہا ہمارا حرمین شریفین کا۔ اور آپ تمام کو بھی میں آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو بھی عمرہ کرنا چاہے یا حج کرنا چاہے، السفیان انٹرنیشنل کے ذریعے سے، اور ان کو خدمت کا بہترین موقع دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ترقیات سے نوازے، بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 7 اکتوبر سے ہمارے والد اور والدین بھی گئے تھے، مولانا کے ساتھ ہی جا کے آئے یہ گروپ میں ماشاءاللہ، ہوٹل سے لے کے کھانے پینے سے اور ان کی خدمت میں بہت اچھا ہوا، سفر بھی بہت اچھے سے جا کے آئے، ابا امی دونوں خوش تھے ہمارے۔ اب انشاءاللہ جنوری فروری میں ہمارے پورے 2-3 لوگ جانے کا پلاننگ بنائے ہیں، انشاءاللہ دعا کیجئے ہمارے بھی سفر کو آسان کر کے مولانا کے ساتھ جانے کا انتظام فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے مولانا خالد صاحب اور ان کے عزیز صغیر بھائی، ہم سب کے عزیز صغیر صاحب، ان دونوں حضرات کی بڑی کاوشیں اور کوششیں ہیں، اور جب بھی یہ حاجی کو بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ یہاں سے لے کر جاتے ہیں، اور سفر میں ماشاءاللہ جیسے رہنا چاہیے، جیسی رہبری چاہیے، اور یہ ایک مبارک سفر ہے، بار بار انسان نہیں کرتا، بلکہ بہت ساری کوششیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، بہت ساری تمنائیں اور بہت ساری ہی امیدوں کے بعد یہ بہت زندگی میں کسی کو 1 بار، کسی کو 2 بار یہ سفر نصیب ہوتا ہے۔ اور ایسے میں اگر پوری امانت داری ہو اور خلوص ہو اور بلا لے کر جانے والوں میں، اور پوری امانت داری کے ساتھ وہاں کی زیارتیں ہوں، عمرہ ہو، اور پھر اس کے بعد وہاں کی اور جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان سے پہچان کرا کر وہاں کی عبادتوں سے یہ کے ذریعے سے جب یہ پوری رہبری فرماتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ماشاءاللہ ایک بہت ساری محبتیں جڑی ہوئی ہیں، اور جیسے یہ سفر سے واپس آتے ہیں پھر سے آدمیوں کی ان سے لگاؤ محبت، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماشاءاللہ یہ پورے ہی اپنے خلوص کے ساتھ رہبری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رہبری کو قبول فرمائے، اور جیسے بار بار جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جانے کو قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ تو ماشاءاللہ مولانا خالد صاحب اور صغیر بھائی ماشاءاللہ اللہ نے بہت ہی عجیب طریقے سے ان پر جو ہے نا مہربانی فرمائی، بہت ہی سلیقہ طریقہ اور بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ حاجیوں سے پیش آتے ہوئے یہ اپنا سفر مکمل فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ ٹور جو چلتا ہے وہ نام سے نہیں چلتا، وہ شخصیت کے اخلاق سے چلتا ہے، اور جہاں یہ اپنے اخلاق پیش کرتے ہیں تو لوگ ان سے محبت کرتے ہوئے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اخلاق کو اور ان کے سفر کی اس رہبری کو قبول فرمائے، اور بار بار یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہاں جب پہنچے تو خصوصاً سارے حاجیوں سے، عمرہ جانے والوں سے میری ادباً گزارش ہے کہ سارے ان دنیا میں جہاں بھی
مسلمان فی الوقت جو ہے بہت زیادہ ایمان کا خطرہ اور ارتداد کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اور بالخصوص اس ملک کے لیے دعا فرمائیں، اور ہر ایک مسلمان کی امن اور اپنے ایمان کے بچاؤ اور پھر حلال کمائی سے لے کر اپنے بچے بچیوں کی اخلاق کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تاروں کے سفر کو قبول فرمائیں۔ اور جیسے میں بہت ہی آپ کے چینل سے یہ مشکور ممنون ہوں کہ مولانا خالد صاحب اور صغیر صاحب اور پھر اس کے بعد ندیم بھائی وغیرہ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔